السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ سلامت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، خوش رکھے، آمین۔ دوستو، آج پوری دنیا کے اندر جنہیں سب سے بڑے ظالم بنا کر بتایا جا رہا ہے، جنہیں عورتوں کا حق مارنے والے بتایا جا رہا ہے، جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ عورتوں کو قید کر دیتے ہیں، عورتیں ان کی حکمرانی میں بالکل قید ہو گئی ہے، اپنے حق سے محروم ہو گئی ہے، ایسے لوگ دنیا کے اندر ہر میڈیا والے انہیں بڑے ظالم بتا رہے ہیں۔ جی، میں بات کر رہا ہوں افغانستان کے حکمران طالبان کے بارے میں۔ وہ آج ایسی ایسی مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ بے ساختہ دل ان کی تعریف کرنے کو مجبور ہو جائے۔ ایسا اسلام وہ لوگ پیش کر رہے ہیں اور ایسی اسلام کی خوبصورتی انہوں نے پیش کی ہے۔ ابھی حال ہی میں بالکل ایک خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے، ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے کہ ان کے ایک آرمی چیف آفیسر، بڑے بڑے حکمران ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں چکر لگانے کے لیے نکلے افغانستان میں راستوں پہ، تو یعنی عوام کی حال چال دیکھنے کے لیے، جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کا گشت کیا کرتے تھے، چکر لگاتے تھے، بس اسی طرح یہ بھی افغانستان کی گلیوں میں چکر لگانے کے لیے نکلے۔ تو گھومتے گھومتے ایک جگہ پہنچے تو وہاں دیکھا کہ ایک بوڑھی اماں ہے، وہ ایک ٹھیلا لگائے بیٹھی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی گزر بسر کا اس کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا، اس کی وجہ سے وہ بیچاری ٹھیلا لگاتی تھی اور اسی پہ اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ تو یہ جو حکمران ہے، یہ جو بڑے نیتا ہے وہاں کے، وہ وہاں پہنچے اور جا کر ان سے پوچھا کہ اماں، یہ آپ نے ٹھیلا کیوں لگایا ہے؟ تو کہنے لگی کہ بیٹا، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کے علاوہ میرے پاس گزر بسر کے لیے اور کچھ نہیں ہے، میں اسی کے اوپر یہ ٹھیلے پہ ہی جو کچھ بیچتی ہوں، اسی میں جو آمدنی ہوتی ہے اس سے میں اپنا گزر بسر کرتی ہوں۔ تو وہ جو نیتا ہے انہوں نے کہا کہ اماں، آپ کا بیٹا اب آ گیا ہے، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور آپ کو اب یہ ٹھیلا چلانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اسے بند کیجئے، گھر جائیے اور گھر پہ جا کر اللہ اللہ کیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کیجئے، آپ کا ماہانہ مقرر کر دیا جائے گا، ہر ماہ آپ کو اتنی رقم پہنچا دی جائے گی آپ کے گھر پہ، اور ہر ماہ آپ کو راشن پانی آپ کے گھر تک پہنچا دیا جائے گا، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا بیٹا آپ کے پاس آ گیا ہے، آپ کو اب کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی جیب سے کچھ رقم نکالی اور وہ بوڑھی اماں کو دی اور انہیں لے جا کر ان کے گھر چھوڑا، اور یہ حاکم، یہ وہاں کے جو حکمران ہیں، بڑے چیف آفیسر ہے، آرمی چیف آفیسر ہے، انہوں نے خود اپنے کندھوں پر راشن کی بوریاں اٹھا اٹھا کر وہ بوڑھی اماں کے گھر تک پہنچائی اور کہہ دیا کہ ہر مہینہ اسی طرح آپ کو راشن پہنچا دیا جائے گا اور اسی طرح ہر مہینہ آپ کو آپ کا ماہانہ مل جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ وہاں کے حکمران، ان کو عوام کے ساتھ اتنی محبت ہے، حالانکہ لوگ انہیں عوام پہ ظلم کرنے والے بتاتے ہیں کہ یہ لوگ عوام کے ساتھ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، حقیقت یہ ہے، ایسے کئی ویڈیو آتے ہیں بہرحال، لیکن یہ ویڈیو نے تو دل خوش کر دیا۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے کی بھی یاد آ گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح مدینے کی گلیوں میں گشت لگایا کرتے تھے رات کو، اور جو مصیبت زدہ ہوتے تھے، ایسے کوئی ملتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے، آپ لوگوں کے گھر کا پانی بھر دیا کرتے تھے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، جس سے دنیا کانپتی تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدھی دنیا سے زیادہ حصے پر جس کی حکومت تھی، 22 لاکھ مربع میل میں جس کی حکومت تھی، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے گھروں کا پانی بھرتا تھا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ کوئی ایسی مثال پیش کر کے دکھائے، کوئی حکمران ہے کوئی ایسا جو ایسی مثال پیش کر کے دکھائے؟ لوگوں کے گھر کا پانی بھرتا تھا، اتنا بڑا بادشاہ۔ ان کے بھی کئی واقعات ایسے کتابوں میں لکھے ہیں، لیکن اسی سے بالکل ملتا جلتا ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہے کہ آپ بھی مدینے میں گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رات کو اپنے خادم، اپنے غلام کے ساتھ
مدینے کی گلیوں میں گشت لگا رہے تھے. چلتے چلتے مدینے کے باہر چلے گئے تو دیکھا کہ دور کہیں آگ جلتی ہوئی رات کے اندھیرے میں انہیں نظر آئی. دھواں اٹھ رہا ہے، آگ جل رہی ہے. تو آپ وہاں گئے، وہاں جا کر دیکھا کہ کون ہے یہ آگ، کون جلا رہا ہے. کوئی مسافر تو نہیں ہے وہاں ٹھہرا ہوا کہیں جنگل راہ مدینے کے باہر. تو آپ وہاں پہنچے، جا کر دیکھا تو ایک عورت تھی اور اس کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے. بچے بہت رو رہے تھے اور یہ جو آگ جلائی تھی عورت نے، اس کے اوپر ایک ہانڈی رکھی تھی، ہنڈیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگی کہ بھوک سے رو رہے ہیں. تو کہا یہ ہانڈی میں کیا ہے؟ تو کہا کچھ بھی نہیں، ان کے دل بہلانے کے لیے ہانڈی چڑھائی ہے آگ پر، روتے روتے تھک جائیں گے، سو جائیں گے. پھر اس عورت نے کہا کہ عمر کا کل اللہ کے یہاں میں گریبان پکڑوں گی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے اور کہنے لگے کہ بہن، عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ تو عورت کہنے لگی کہ تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ ہمارے حال کی خبر نہیں رکھتا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کپ کپی طاری ہو گئی. دوڑے اپنے غلام کے ساتھ مدینے کی طرف آئے اور بیت المال میں سے کچھ گھی نکالا، گندم نکالی، کھجوریں نکالی، ایک بوری میں بھری اور بوری تیار کی لے جانے کے لیے. تو ان کے غلام نے کہا، اس کا نام اسلم تھا، ان کے غلام اسلم نے کہا کہ حضرت میں اٹھا لوں امیر المؤمنین؟ تو کہا کہ قیامت کا بوجھ بھی میرا تو اٹھائے گا. یہ کہہ کر خود نے اپنے کندھوں پہ بوری اٹھائی اور بھاگے اس عورت کی طرف. ان کے غلام اسلم کہتے ہیں کہ وہ پہنچے وہاں، بوری میں سے سب نکالا، کھانا وغیرہ، اور لکڑیاں گیلی تھی، لکڑیاں جل نہیں رہی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام کہتے ہیں کہ اپنے منہ سے وہ لکڑیوں میں پھونک مار مار کے لکڑی کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں. گیلی لکڑی ہونے کی وجہ سے وہ جل نہیں رہی تھی، اس میں سے دھواں اٹھ رہا تھا. تو ان کے غلام کہتے ہیں کہ وہ دھواں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی میں سے نکل کر ان کی آنکھ کے اوپر، ان کے سر کے اوپر چڑھ رہا تھا. لیکن اسی میں حضرت عمر نے پھونک مار 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 کے لکڑیاں جلائی اور پھر اس کے اوپر ہانڈی رکھی، کھانا رکھا. ان کے غلام اسلم نے کہا کہ چلو اب چلیں. کہنے لگے کہ نہیں، ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، جہاں تک انہیں ہنستے ہوئے نہیں دیکھ لوں یہیں رکوں گا. پھر وہیں رکے، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا اور پلیٹ میں نکال کر بچوں کو دیا. بچوں نے کھانا کھایا، پھر بچے ہنسنے کھیلنے لگے. تب جا کر حضرت عمر نے کہا کہ چلو اب چلے. تو اس عورت نے کہا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ آپ ہمارے حاکم ہوتے تو اچھا ہوتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ بہن، کل صبح مدینہ میں آ جانا، تمہیں وہاں عمر مل جائے گا. یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، یہ ہے اسلام کے اخلاق. اسلام مدد کرنا سکھاتا ہے لوگوں کی. اسلام لڑائی جھگڑا نہیں سکھاتا. اسلام کو ہمیشہ برا بتانے والوں، اسلام کی اچھائیاں بھی بتاؤ. اسلام کی تعلیم کیا ہے وہ دیکھو، پھر اسلام کے بارے میں بولو. اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اچھے اخلاق ہمیں اللہ عطا فرمائے، آمین. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے. دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.